دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا پالا گیا ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ بعض دفعہ کسی سے بھلائی کرنے کا اس بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو ان کی زندگی سے نفی کر دیں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون نہیں ہوتے۔ 100 بار کہا ہے چل بھول بھی جا اس کو ہر بار کہا دل نے تم دل سے نہیں کہتے۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ رشتوں میں موڑ آنا چاہیے۔ پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور کون اپنی راہ لیتا ہے۔ زندگی کی سچائی۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو ان دکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ حالات اور وقت انسان کو کبھی یکساں نہیں چھوڑتے۔ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا واقعہ آ ہی جاتا ہے یا اس کی نظروں سے گزر ہی جاتا ہے جو اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جوانی کی عبادت۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے باوضو ہو کر مسئلے پر جوانی رکھ دو۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ درود شریف۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کے شگاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ خالق سے دل لگاؤ، مخلوق تو وفا کے لائق نہیں۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔
میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر بے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گنہگار پر کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھیے، نا قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ تو اللہ رشک کرتا ہے اس جواب پہ اور فرماتا ہے، میرا ایک بندہ تھک گیا ہے سو وہ آج مجھ سے ملنے آ رہا ہے، مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے اور میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آ رہا ہے، سننے اور سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ ہر دعا کے قبول ہونے کا مقررہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی بڑھائی کا خوشامند ہوا اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔